کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، کوئی غیرت کر لو یار، شرم تو نہیں آتی. یہ ریکارڈ کر رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، میں ہوں آغا شیرازی اور اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا اور ایک محبت کا جیسچر لے کر ہمیشہ آتے ہیں رضوان صدیقی صاحب میرا آفس. آج ہی آفس آئے، بڑے معروف نظامت کار ہیں، ان کے مردہ ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ جو آپ آف دا ریکارڈ کہہ رہے تھے وہ آن دا ریکارڈ کہہ دیجیے. بہت شکریہ آغا شیرازی. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ دوپہر کو ایک خبر پڑھ کر مجھے اتنا رنج ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ ہمارے ملک کے ایک بہت ہی معروف، مقبول اور دلوں میں گھر کرنے والے اور جن کی آواز اور قرأت اور نعت کی سے لوگوں کی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی سماعت ہے. آگاہ خبر یہ تھی کہ کینیڈا میں ممتاز قاری اور نعت خواں وحی ظفر قاسمی انتقال کر. مجھے اس خبر نے اتنا جھٹکا دیا، لمحے بھر کے لیے تو میری سمجھ نہیں آیا. اس کے فوراً بعد میں نے ریکال کیا، جیسا میں نے پہلے گفتگو میں بتایا نا آپ کو، کہ 4 دن پہلے وہی ظفر قاسمی آپ کی تقریب میں تھے؟ جی میرے ساتھ ایک تقریب میں تھے اور قرأت انہوں نے کی. قرأت کے بعد انہوں نے ترجمہ کیا اور پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ فصیح الدین سہروردی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی، انہوں نے وہ گفتگو بھی کی اور ان کے سارے 2.5 گھنٹے ہم ساتھ رہے. پوری گفتگو میں کہیں تاثر نہیں ملا کہ کینیڈا جا رہے ہیں. ایک بات. دوسرا، ذہن نے یہ کام کیا کہ اس بلا کی سردی میں بھلا کوئی آدمی کینیڈا بغیر کیوں کر جائے گا. تو مجھے تشویش ہوئی، تو میں نے آپ سے رابطے کی کوشش کی، فون ملا نہیں. میں نے کہا میں دفتر جا رہا ہوں، وہاں آپ سے بات کروں گا. تو ابھی جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، تو جس طرح کہ میں نے اپنے جذبات کی اظہار کی، آپ نے بھی کہا کہ بھئی میں تو خود، اور شاید ہم ایک دوسرے کے سامنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور لاکھوں لوگ اپنے اپنے گھروں میں کہاں بالکل اظہار کر رہے ہیں. بالکل. اچھا، اب اس کے بعد پھر آپ نے بر وقت وہی ظفر قاسمی کو فون نمبر میں نے اور آپ نے ملایا، آپ کا نمبر پہلے مل گیا. تو انہوں نے کہا الحمدللہ میں تو خیریت سے ہوں، مگر یہ اطلاعات میرے پاس ہیں. جی. تو انہوں نے، بلکہ آپ نے کہا کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں. جی ہاں، وضاحت کر دیں. کہنے لگے کہ بھائی اب میں کیا بتاؤں، میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے. جی. تو اب یہ کہ انہوں نے کہا آپ کچھ اس سلسلے میں لوگوں کو خبر کر دیجیے گا. تو یہ اب آپ کی اور میری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری تھی کہ ہم کیمرے پر آن ریکارڈ یہ بات واضح کر دیں. میں واضح کر دوں آپ کو کہ قاری وحی ظفر قاسمی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، تقریبات پہ جا رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا کرے. وہ پاکستان کا نہیں، نعت کے عنوان سے پوری دنیا میں جہاں جہاں کام ہوا ہے اس میں بہت بڑا گراں قدر سرمایہ ہے. خدارا میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ اپیل ہے، درخواست ہے، کسی خبر کو اس طرح بغیر تصدیق کے آپ جاری نہ کر دیں. اس لیے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹ کی بدترین قسم یہ ہے کہ آپ بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے پہنچا دیں. تو کتنے لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچی، دکھ پہنچا. آپ بہت سارے لوگوں کے متعلق اس طرح لکھ دیتے ہیں. سوشل میڈیا کی یہ روش نہیں. اچھا، میں بتاؤں آگے شاعر جی، دیکھیے اس وقت وہی ظفر قاسمی کو 10-20 سال کا عہد نہیں ہے. جی یہ 55 سال کا عہد. ٹھیک، 5 سے زیادہ لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پی ٹی وی پر سب سے پہلے تجوید کے ساتھ قرأت کا آغاز کیا. اور سارہ معین جو ایک بڑی نعت خواں ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہوتی تھی، ان کے ساتھ یہ بیٹھا کرتی تھی. میرے ان کی نیاز مندی کوئی کم از کم نصف صدی کا فوال. اچھا، اپنے ذاتی کردار سے، اپنے رویے سے، اپنی وزیداری سے، اپنے حسن اخلاق سے ویسے ہی وہ لوگوں میں بہت مقبول. جی بالکل. اچھا، پھر یہ واحد آدمی ہے جو بیک وقت قاری بھی ہے اور سے مراد مستند قاری، ٹھیک، اور دوسری طرف نعت خواں ہے. تو جس سطح کے نعت خواں ہیں، حکومت پاکستان نے ان کی نعت خوانی پر انہیں ادبی ایوارڈ سے نوازا ہے. اتنے بڑے آدمی کے بارے میں وہ کون شخص ہے، اسے ڈھونڈنا چاہیے جس نے یہ خبر سب سے پہلے بھیجی. ایک بات. ایک دوسری بات یہ ہے کہ لوگ بلا سوچے سمجھے اس نوعیت کی خبر پر فوری طور پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے آگے شیئر کرتے ہیں اور آگے پھیلا دیتے ہیں. یہ کام میں بھی کر سکتا تھا جی، لیکن میری چھٹی اس نے کہا کہ مجھے پہلے اس کی تصدیق کرو. پہلے تو میں نے ان کے ریمارکس میں بہت سخت لکھا کہ آپ نے یہ غلط بیانی سے کام لیا ہے، ذرا آپ یہ تصدیق کر لیجئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آغا شیرازی کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. کچھ اداکاروں کے بارے میں کچھ
جی جی، بڑے معروف شخصیات کے متعلق بارہا ہوتا رہا. کیا مینٹلٹی کیا ہے، لوگوں کی ذہنیت کیا ہے، وہ اس قسم کی خبریں پھیلانے سے ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں، چونکہ آپ بھی سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، آپ کا پروگرام چلتا ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے. ایسی بہت سارے پروگرامز جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، وہ ان کی جو ان کی مقصدیت ہوتی ہے وہ ویوز کو اور لوگوں کی توجہ کو جو ہے نا کیچ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں نارمز، ویلیوز، آپ کی اخلاقیات سب کچھ پسے پشت رہ جاتا ہے. یہ انتہائی قبیح ہے اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رضوان بھائی ایک بہت شاندار پروگرام کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ جو اپنے پروگرام میں کانٹینٹ کی بنیاد پر ویوز لینے پر اعتماد کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں ہمارے کانٹینٹ کی وجہ سے دیکھیں. آپ جھوٹ بول کر دیکھیے، میں آگاہ سے ایک بات آپ سے کہوں کہ شہرت میں اور مقبولیت میں زمین آسمان فرق ہے. دیکھیں، منٹو نے کہیں لکھا تھا کہ کسی مہذب اور پاکیزہ محفل میں کوئی شخص غلاظت لپیٹ کے آ جائے تو وہ سب سے منفرد، قابل توجہ اور مرکز نگاہ ہوتا ہے. ہوگا. کیا آپ وہ بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کے غیاب میں آپ کے کردار اور آپ کی تخلیقات یا آپ کے کام کے بارے میں چند لوگ خیر کے کلمات کہہ دیں، یا آپ کی زندگی کی کمائی ہے، کافی. بجائے اس کے کہ ایک ہجوم آپ کے بارے میں باتیں کرتا ہو اور وہ باتیں منفی باتیں ہوں. اب اصل بات کی طرف ہم آتے ہیں، طوالت سے بچنا بھی چاہتے جی. ہیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو شخص سب سے پہلے بغیر تصدیق کے خبر لگاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہم ان کو کیا ہدایت کریں جو لوگ اتنی اہم خبر کو تصدیق کیے بغیر لوگوں تک پہنچا دیں. جی رضوان بھائی، یہ جو آپ نے بات کی میں یہاں واضح کر دیتا ہوں. اصل میں جو لوگ بنیادی طور پر کوئی کنٹینٹ لگاتے ہیں ان کی طلب یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے ویوز زیادہ مل جائے. اور زیادہ ویوز لینے کے لیے آپ جھوٹ بولیں گے، بہتان لگائیں گے اور بغیر تصدیق کے خبر کو آگے بڑھا دیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور یہ دوسری بات آپ نے کہی، میں وہ بھی واضح کر دوں. دیکھیے، سائبر کرائم کا ادارہ موجود ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کام کر رہی ہے. ان تمام لوگوں کو جو بے بنیاد لوگ جھوٹ کی بنیاد پر کوئی چیز پھیلا دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، اسے ضرور رپورٹ کریں. آپ رپورٹ کریں گے، اس پہ کارروائی ہوگی. دیکھیے، صرف سائبر کرائم یہ نہیں کرتا کہ کوئی سیاسی حوالے سے ہی کام کرتا رہے گا، وہ اس پہ بھی کام کرتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ سب رپورٹ کریں ایسے تمام لوگوں کے حوالے سے جن کے حوالے سے یہ غلط خبریں چلائی جاتی. بلکہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. ہمارے یہاں تاثر یہ ہے کہ سائبر کرائم میں وہ لوگ آتے ہیں جو حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں. جی. میرے خیال سے یہ تو کسی شخص کی، اس کے پورے گھرانے کی، اس کے خاندان کی اور ان سے محبت کرنے والے لاکھوں لوگوں کی دل آزاری اور تکلیف دے، تکلیف کا سبب بنا ہے. تو یہ بالکل اس کا حصہ بننا چاہیے. اور حکومت کو چاہیے، ہم یہ پیغام دے رہے سائبر کرائم والوں کو کہ برائے مہربانی اس کی تصدیق کریں کہ یہ خبر کن سامنے نہیں. میں تو ایسا نہیں کرتا، نہیں، میں نے تو کبھی نہیں کیا ایسا. لیکن شرم تو ان کو آنی چاہیے جو بے شرم ہو گئے، حیا آنی چاہیے ان کو جو بے حیا ہو گئے، غیرت آنی چاہیے ان کو یہ بے غیرت ہو گئے. آپ بغیر کسی تصدیق کے چلا دیں گے، یعنی آپ پوچھیں گے نہیں، مجھ سے نہیں پوچھیں گے میں نے ایسا، میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے نہیں ہوا، میرے کسی رابطے سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، اپنی طرف سے خبر چلا دیں گے. شرم کرو یار کوئی.